کہ مردوں کی طرف سے جو زیادتیاں کی جاتی ہیں وہ کام کہ جن میں مرد شریعت کی، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، یا اپنی حاکمیت جو ایک اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے، الرجال قوامون علی النساء کہہ کر، اس کی کچھ حدود اور قیود ہیں، وہ ان سے تجاوز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اگر ہم بات کریں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ آپس میں طے ہوتا ہے، جڑتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے ایک طریقہ کار رکھا ہے، اور وہ ہے نکاح کا طریقہ۔ مرد کی جانب سے نکاح کے اندر یہ بات ہو رہی ہے معاشرے میں پائے جانے والے اکثریت کی، اکثریت ایسا کرتے ہیں، اور اکثر اوقات مردوں کی جانب سے نکاح میں حق مہر کی تعیین کرنے میں ناانصافی سے کام لیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ شریعت میں حق مہر کی تعیین کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ جی شرعی حق مہر مقرر کر دیا جائے، اور شرعی حق مہر مقرر کرنے کے لیے جو پیمانہ رکھا گیا ہے وہ 32 روپے اور کچھ پیسے بھی اوپر شاید کہ اس کو رکھے گئے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 32-33 روپے عورت کا حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ شرعی حق مہر ہے۔ یہ قطعاً شرعی حق مہر نہیں ہے، کسی قرآن مجید کی آیت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، صحابہ کے عمل میں کہیں بھی یہ طے نہیں ہے کہ اتنا حق مہر، یہ شرعی حق مہر شریعت نے مقرر کر دیا۔ عورت کے ساتھ ایسا حق مہر متعین کرنا یہ سراسر ناانصافی ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے۔ اب دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت نے حق مہر کا پیمانہ کیا رکھا ہے۔ تو شریعت نے حق مہر کا پیمانہ قطعاً کوئی مقرر نہیں کیا، نہ کم سے کم اور نہ زیادہ سے زیادہ۔ کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لوہے کی انگوٹھی کو بھی حق مہر متعین کیا ہے۔ قرآن مجید کی چند صورتیں کسی کو یاد کروا دینا بھی حق مہر متعین کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے ان کو ایک خزانہ، قنطار خزانہ بھی دیا ہوا ہو نا حق مہر میں، تو تنگ کر کے یا ان کو طلاق دینے کے وقت تم ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ایک خزانہ بھی عورت کو حق مہر دیا جا سکتا ہے۔ اب دونوں طرف ہمیں کیا پتہ چل گیا کہ حق مہر کی زیادہ سے زیادہ تعیین بھی شریعت نے نہیں کی، اور کم سے کم کی تعیین بھی شریعت نے نہیں مقرر کی۔ پھر پیمانہ کیا ہوگا؟ پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ حق مہر لڑکے کی اور اس کے خاندان کی، یہ میرے جملے پہ ذرا غور سے آپ نے توجہ کرنی، لڑکے کی اور اس کے خاندان کی مالی حیثیت کے مطابق حق مہر جو ہے وہ مقرر کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے، یہ صرف لڑکے کی آمدن کے مطابق نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے جب حکومت کوئی پالیسی نکالتی ہے، مثلا پچھلے دنوں نواز شریف کی حکومت میں ایک پالیسی نکالی گئی کہ اتنی آمدن سے کم افراد والے وہ ٹیکسی جو ہے حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ قرضے پر ٹیکسی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا نا؟ میں نے بذات خود دیکھا کئی امیر لوگوں کے بچوں نے وہ ٹیکسیاں لیں۔ کس بنیاد پر؟ دھوکہ دیا حکومت کو، حکومت کو دھوکہ دیا، خود کو دھوکہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ وہ ایک امیر ترین باپ کے بیٹے ہیں، لیکن بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس ذاتی طور پہ کوئی چیز ان کے نام نہیں ہے، کوئی چیز ان کے نام نہیں تھی، تو نہ وہ کوئی جاب کرتے تھے، نہ ان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے تھے، تو حکومت کو یہی شو کرایا کہ یہ غریب بندہ ہے۔ ایک 22 سالہ نوجوان اگر لکھ پتی کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے تو بتائیں کیا وہ غریب ہے؟ وہ غریب نہیں ہے، وہ اپنے باپ کے پیسے کا مالک ہے اور تمام تر سہولیات اسے میسر ہیں۔
لیکن دھوکہ دے کر کہ اس کی آمدن نہیں ہے, اس کے نام کوئی چیز نہیں ہے, لہذا لوگوں نے, امیر لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا, دراصل حکومت کو نہیں, فراڈ کے ذریعے سے اپنے بچوں کو وہ ٹیکسیاں جو ہیں وہ دیں, اور وہ اپنے ذاتی استعمال کے اندر وہ اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے رہے. یہ وہ فراڈ ہیں جو ہم کرتے ہیں, اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر ظالم حکمران کیوں مسلط کی. تو یہاں بھی یہ فارمولہ ذہن نشین رکھ لیں, کوئی یہ نہ کہے کہ میرا بچہ جو ہے اس کی تو تنخواہ 40,000 ہے, 50,000 ہے, یا اس کے نام کوئی پراپرٹی نہیں. اور دیکھو اس کا خاندانی جاہو جلال کیا ہے. بہت سے امیر لوگوں کے بچے کچھ بھی نہیں کرتے تو ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. بتائیں ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ کیوں ہو جاتی ہیں؟ امیر گھر, کیونکہ پتہ ہے بھائی ایک خاندانی سٹیٹس ہے, ایک خاندانی جاہو جلال ہے, پیچھے سے خاندانی مال و دولت ہے. اور اگر کوئی ماڑے خاندان کا ہو تو اس کی اگر آمدن نہیں ہے تو بتائیں اس کا رشتہ کہیں ہوتا ہے ایسے امیر فیملی میں؟ نہیں ہوتا نا. تو یہ حقائق ہیں جنہیں باریکی سے ہمیں جج کرنا چاہیے. ہم جانتے بوجھتے ان میں دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی. تو اس لیے میرا یہ جملہ ذہن نشین رکھ لیجئے جس کی میں نے وضاحت کر دی کہ حق مہر متعین کرتے وقت زیادتی نہ کریں. حق مہر متعین کرتے وقت بچے کی اور اس کے خاندان کی مالی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹی کا حق مہر خود مقرر کر لیا کریں, کیونکہ بیٹی والوں میں یا بیٹی کے باپ میں اس وقت اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے مطالبہ کریں. اور مطالبہ کرنا ویسے بھی اس وقت غیر اخلاقی لگتا ہے. ایک ایسا نازک رشتہ قائم ہونے جا رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ یہ ڈیمانڈ تو نہیں کر سکتے کہ جی آپ اتنے امیر ہیں اور شادی پہ آپ نے 50 لاکھ لگا دیا اور 2-3 لاکھ حق مہر دیتے ہوئے آپ کی جان نکلتی. تو یہ وہ حقائق ہیں کہ ہم اپنی خواہش کی خاطر شادی پر کروڑوں لگا سکتے ہیں, لیکن شریعت کی پابندی کرنے کے لیے ہمارا دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے. دوسری بات, بچوں کی پیدائش کے معاملے میں ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی یہ گھٹن دل کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر افسردہ ہوتے ہیں, اور نہ صرف افسردہ ہوتے ہیں بلکہ اس کا ذمہ دار ماں کو ٹھہراتے ہیں. یعنی بیٹی کی پیدائش کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہراتے ہیں کہ اس کی ماں کی غلطی ہے, اس کی ماں کی وجہ سے یہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں. اور پھر اس بات کو آڑ بنا کے اگرچہ ہم اس جاہلیت سے تو نکل چکے کہ ہم بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرتے, مگر اس کی ماں کو ہم جینے جوگا نہیں چھوڑتے. یہ بات ایک حقیقت ہے. 1 2 3 تک شاید کچھ ایک کو بھی برداشت نہیں کرتے, کچھ 2 کو برداشت کرتے, کچھ 3, اور 3 سے اوپر تو خال خال کوئی جاتا ہوگا کہ ہم لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی ماں کا قصور ہے. پھر اس بنیاد پر ہم اس کو ٹارچر کرتے ہیں, ہم اس کو تانے دیتے ہیں, ہم اس کو مرد کو جو اللہ نے طلاق کا حق دیا ہے, اس کو بلکہ تیسرا پوائنٹ سمجھ لیجئے زیادتیوں میں, کہ مرد کو جو اللہ نے طلاق کا حق دیا ہے یہ اس کو عورت کو دبانے اور دھمکانے کے لیے استعمال کرتا ہے. ہمارے پاس لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں, بے شمار مسئلے ایسے ہیں, مرد کیا کہتا ہے, اگر تو نے فلاں کام کیا تو تجھے طلاق, اگر تو نے میری فلاں بات نہ مانی تو تجھے طلاق. یعنی کہ ہم طلاق کا جو حق شریعت نے ہمیں دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم عورت کے اوپر ظلم اور زیادتی کے لیے اس کو استعمال کریں. وہ تو ایک بہت ہی ناگزیر حالات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نکلنے کا راستہ رکھا ہے کہ زندگیاں خراب نہ ہوں تو چلو ایک نکلنے کا راستہ جو ہے وہ ہم اختیار کر لیں. لیکن ہم لوگ بات بات پہ ایسے نہ کیا تو طلاق, ویسے نہ کیا تو طلاق, اگلی دفعہ بیٹی ہوئی تو تجھے طلاق. کیا ایسے واقعات نہیں آئے, ایسے دلخراش واقعات کہ بیٹی پیدا ہوئی, ماں ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلی گئی, کیوں کہ اگر اس کو اب میں گھر لے کے گئی تو وہ مجھے گویا جان سے ہی مار دیں گے کہ تیسری دفعہ بھی تو بیٹی لے کر آ گئی. تو ایسے ایسے دلخراش واقعات اس مسلم معاشرے کے اندر جسے ہم وطن عزیز پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں, ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. بات آئی ہے تو چل نکلی ہے تو ایک بات اور اصلاح کر لیجئے. نمبر 4 پوائنٹ اس کو نوٹ کر لیجئے. لیکن یہ زیادتی جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں یہ بہرحال دونوں طرف سے ہوتی ہے, مرد کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے.
مجھے ایک وکیل صاحب نے بتایا، پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا نہیں، بہرحال ان کا یہ تجزیہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کچہریوں میں 2 طرح کے کیس ہیں بس، اگر یہ 2 طرح کے کیس ختم ہو جائیں تو ہماری کچہریوں سے پاکستان کی یا فیصل آباد کی کچہریوں میں کیس کوئی نہ رہے۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ 80% کیس جو ہیں وہ نکاح اور طلاق کے ہیں۔ 80% کیس کس کے ہیں؟ نکاح کے، یعنی بھاگ کے شادیاں کرنے والے، جسے ہم عدالتی نکاح کہتے ہیں، یا خلا اور طلاق کے مسائل کے اوپر کیس ہے۔ کیونکہ طلاق کے بعد یا خلا کے بعد ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے کیس کرنا یہ ہمارا عام وتیرہ بن گیا ہے۔ جھوٹے الزامات لگانا، جھوٹے کیس کرنا، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنا، ایک دوسرے کی عزتوں کو نیلام کرنا، یہ گویا کہ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک جائز راستہ دیا تھا، اس کا ہم نے ناجائز استعمال کیا۔ ویسے تو ہمیں عربوں کی یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ عرب 2 3 4 شادیاں کرتے ہیں۔ عربی میرے بھائیوں، اگر عربی 3 4 شادیاں کرتے ہیں نا، تو وہاں پر مطلقہ کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، بیوہ کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ وہاں ہماری طرح اس کو معاشرے کا بوجھ نہیں بنا دیا جاتا، وہاں اس کو بد چلن اور بد کردار کے الزامات لگا کے گھر میں نہیں بٹھا دیا جاتا۔ ہمارے عدالتوں کے اندر دوسری قسم کے کیس جو ہیں وہ لڑائی اور جھگڑے کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ 2 کیس ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑا اور یہ نکاح اور طلاق کے معاملات، تو پاکستان کے عدالتوں سے جھگڑے ختم۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں 100% جھوٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے زیادہ مال ہتھیانے کے لیے۔ مرد کی طرف سے کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ شریعت نے حق رکھا ہے کہ یہ اولاد اس کی کفالت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے۔ مسئلہ سمجھ لیجیے اچھی طرح، بیوی کو طلاق دے دی مرد نے، اولاد مرد کے ساتھ منسوب ہوتی ہے، اولاد کا نان و نفقہ، اولاد کی تربیت مرد کے ذمے ہے۔ آپ بتائیں کوئی باپ طلاق دینے کے بعد جو ہمارے معاشرے میں ہوئی ہیں، کیا یہ رسپانسبلٹی قبول کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ کروڑوں کا مالک عدالت میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میں تو غریب آدمی، میری تو تنخواہ ہی 30,000 ہے، میرا تو سارا کچھ میرے باپ کا میرے بھائی کا ہے، 2,000 روپیہ خرچہ اپنے بچے کا، اپنے بیٹے اپنی بیٹی کا خرچہ 2,000 روپیہ، 5,000 روپیہ وکلاء راستہ لگاتے ہیں، بتاتے ہیں 5,000 سے زیادہ خرچہ میں نے نہیں دیکھا کسی کو کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ دیتا ہو، اور 5,000 میں گزارا ہوتا ہے؟ اگر وہ اس کے گھر میں ہوتا تو 50,000 روپیہ اس کے اوپر خرچ کرتا، لیکن چونکہ وہ اس کے پاس نہیں ہے لہذا اب یہ 2,000 اور 5,000 روپیہ دینے کا صرف روادار ہے، اس سے زیادہ یہ پیسے نہیں دے سکتا۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اپنے بچے کی پرورش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں قیامت والے دن اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ یہ ہمارے مرد و حضرات کی طرف سے وہ زیادتی ہے جو معاشرے کے اوپر روا رکھی جاتی۔ بہت سے سوالات ہمیں ضمن، ہمیں یہ معاشرے کی باتیں آپ لوگوں سے ہی پتہ چلتی، اور ایک ایک گھر میں تو نہیں ہم جاتے نا، یہ معاشرے کی باتیں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، لوگ ہمیں بتاتے ہیں، لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ بہت سے معاملات اس طرح کے سامنے آئے ہیں مردوں کی جانب سے کہ مرد اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی خواتین سے گناہ کروانے کے لیے ان کو آمادہ کرتے ہیں۔ وہ گناہ کی کئی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بس اوقات خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہمارا شوہر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے آئی بروز جو ہیں ان کی تراش خراش کروا لیں، کیا شوہر کی خوشی کی خاطر خلاف شریعت کام کیا جا سکتا ہے؟ شوہر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنے بالوں کی کٹنگ جو ہے وہ فیشنیبل طریقے سے مردوں کی طرح کی جائے۔ شوہر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے دوستوں نے ڈنر رکھا ہے، تم بھی میرے دوستوں کے ساتھ فیملی ڈنر کے اندر تم بھی شامل ہو۔ وہ بھی اپنی بیویوں کو لے کے آتے ہیں، مجھے بھی ضرورت ہے کہ میں بھی اپنی بیوی کو لے کے جاؤں۔ خواتین بیچاری مجبور پوچھتی ہیں کہ بتائیے کیا مرد کی خاطر ہم یہ کر سکتے ہیں؟
اور بڑی مردانگی جب یہ دکھاتا ہے اور اس کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو یہ اپنی بیوی سے قطع رحمی بھی کرواتا ہے۔ جی ہاں، بہت سے مرد اپنی بیوی کے اوپر یہ پابندی عائد کرتے ہیں کہ اگر تم نے میرے گھر میں رہنا ہے تو اپنے بھائیوں سے قطع تعلقی کر دو، اپنے ماں باپ کے پاس آج کے بعد تم نے نہیں جانا، اپنی فلاں بہن سے تم قطع تعلقی کر دو۔ یاد رکھ لیجئے، جو اللہ کے رشتوں بنائے ہوئے خونی رشتوں کو توڑتا ہے، قیامت والے دن اللہ اپنے ساتھ اس کا تعلق توڑ دے گا۔ جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ اسے کاٹ دے گا۔ اپنی بیویوں سے اپنی حاکمیت جتاتے ہوئے گناہ نہ کروائیں، اپنی بیویوں کو اپنا حق حاکمیت استعمال کرتے ہوئے مت مجبور کریں کہ وہ بیچاری گھر کو بچانے کے لیے آپ کی بات مان کر گناہ کے اوپر آمادہ ہو جائے، کیونکہ شادی کے بعد عورت کے لیے سب سے قیمتی متاع اس کا گھر ہوتا ہے، اس نے گھر بچانا ہوتا ہے۔ گھر بچانے کے لیے وہ بھائیوں کو چھوڑ سکتی ہے، گھر بچانے کے لیے وہ ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، گھر بچانے کے لیے وہ بہنوں کو چھوڑ سکتی ہے، وہ خامن کی خاطر چھوڑ سکتی ہے، لیکن تم اس کا ناجائز فائدہ قطعاً نہ اٹھاؤ۔ آگے چلیے، یہی بات کافی نہیں ہے، بلکہ وہ زیادتی جو معاشرے کے اندر مردوں کی جانب سے باپ ہونے کی حیثیت سے بھی کی جاتی ہے اور بھائی ہونے کی حیثیت سے بھی کی جاتی ہے، اور وہ ہے عورت کو وراثت سے محروم رکھنے کا ظلم۔ باپ اپنی زندگی میں ایسے اقدامات کر کے جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہ ملے۔ باپ بچوں کو یہ سکھا جاتا ہے، بیٹیوں کو وصیت کر دیتے ہیں بعض کہ دیکھو ہم نے تمہاری شادی پہ کھل کے خرچہ کر دیا، تمہاری تعلیم و تربیت پہ خرچہ کر دیا، میرے مرنے کے بعد بھائیوں کی یہ سارا کچھ ہے، تم نے ان سے ڈیمانڈ نہیں کرنی۔ اور جو بڑے سیانے ہوتے ہیں وہ پراپرٹی نام ہی اپنے بچوں کے بیٹوں کے کروا جاتے ہیں کہ کل کو بہنیں جو ہیں وہ حصہ نہ مانگیں۔ اور اگر کوئی بیچارہ باپ یہ ایسا بچ جائے جو اپنے ہی نام ساری جائیداد رکھ کے چلا جائے تو بھائی جو ہیں وہ یہ ظلم روا رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مل لو یا جائیداد کو مل لو۔ اگر جائیداد لینی ہے تو بھائی تمہیں چھوڑنے پڑیں گے۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، میں پرسنٹیج تو بیان نہیں کرتا، لیکن ہم اس مال میں جو عورتوں کو اللہ رب العزت نے حق دیا ہے، ہم اس میں ڈنڈی مارنے میں، اس میں غصب کرنے میں ہم کوئی نرمی جو ہے وہ نہیں رکھتے، پورے زور کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ ہم اس مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر ہم تو اس شوہ کا شکار ہیں، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شوہ ایسی بیماری ہے، یہ لالچ سے اوپر کا طبقہ ہے، یہ لالچ سے ایک سٹیپ اوپر لے جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہ ایسی بیماری ہے جس نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی پوری قوم برباد ہو گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اور وہ کیا ہے؟ شح یہ ہے کہ اپنا مال تو انسان اپنا ہی رکھے گا، ظاہر ہے، لیکن اس کی نظر دوسرے کے مال کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کا مال بھی میں کسی طرح ہڑپ کر لوں۔ ہم مردوں کی اپنا مال تو بچانے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ہم مردوں کی اپنے بیویوں کے مال پہ بھی نظر ہوتی ہے، اس کے مال سے بھی کسی طرح مجھے مل جائے، اس کے ماں باپ کی جائیداد جو اس کو حصے میں ملنی ہے پہلے حساب لگا کے رکھا ہوتا ہے، اس کو ملنی ہے، اس میں سے میں نے اس طریقے سے اس سے لینا ہے۔ وہ بیچاری معصوم ہوئی ہوتی ہے، مجبور بھی ہوتی ہے، تو وہ مردوں کو دینے کے لیے مجبور ہو جاتی۔ کتنے ایسے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کا مال اپنے کاروباری حالات کی تنگی کی وجہ سے یا اپنے مسائل کی وجہ سے ان سے لیتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے، کہہ کر یہی لیتے ہیں کہ واپس کر دیں گے، لیکن وہ حق سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس رہتی ہے، ہمارا ہی نہیں۔ یہ سوچ بدل لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، مرد کا مال مرد کا، بیوی کا مال بیوی کا۔ یہ مت سمجھو کہ بیوی کا مال پہ تمہیں پورا حق حاصل ہے، جیسے مرضی خرچ کرو اور جیسے مرضی ہڑپ کر لو، نہیں، ایسا نہیں۔ تمہاری ذمہ داری ہے اس کی کفالت کرنا، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تمہاری کفالت کرنا۔ ہاں،
اخلاقی طور پر ایک جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ تمہاری سپورٹ کرے، وہ تمہارے ساتھ تعاون کرے، یہ اس کا اچھا پن ہے اور ایسا اس کو کرنا چاہیے۔ مگر تم نظر رکھو اس کے مال پہ لالچی نظر، حرص اور طمع کی نظر، اور سب کچھ ہوتے ہوئے نظر رکھنا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ بیوی حضرت عبداللہ بن مسعود کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، کیا کہا، مسئلہ کیا پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر غریب ہے۔ اندازہ لگائیے ایمانداری کا اور انصاف کا عالم اس معاشرے میں کیا ہوگا۔ کہا میرا شوہر غریب ہے، کیا میں، بخاری کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کیا میں اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ کیا میں اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، صدقہ تم اپنے شوہر کو دے سکتی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ دیا جا سکتا ہے شوہر کو، یعنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بیوی کی جانب سے شوہر کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے شوہر کی کفالت کرنا، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کی کفالت کرنا، وہ اپنے اصلی مال سے کفالت کرے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کہا وہ تم مجھے صدقہ دیتی ہو، تمہارا سارا مال پڑا ہوا ہے، مجھے دو، ادھر دو مجھے، میں کاروبار کروں، میں کماؤں، کہا نہیں کہا۔ ایسا پاکیزہ وہ معاشرہ تھا، جو جس کا حق ہے، جو جس کے پاس ہے وہ اسی کا ہے۔ کسی دوسرے کے مال کے اوپر ناجائز نظر، کسی دوسرے کے مال کے اوپر لالچ بھری نظر جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی۔ پھر آپ دیکھیے آگے چلیے، ایک اور پہلو سے بھی بات کو سمجھ لیجئے۔ جب ایک لڑکی آپ کی بیوی بن کے آپ کے پاس آتی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، واہلیکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو تو تم نے آگ سے بچانا ہی ہے، اپنے آپ کو تو تم نے آگ سے بچانا ہی ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ، کیا کہا؟ اپنی بیوی کو آگ سے بچاؤ۔ آپ مجھے بتائیے، میں اور آپ ہم سارے ہی اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شادی کے بعد اپنی بیوی کی دینی تربیت کا انتظام کیا ہو، اسے نماز کا صحیح طریقہ سکھایا ہو، اسے سنت کا صحیح طریقہ سکھایا ہو، اسے صحیح طہارت کے مسائل سکھائے ہوں، اسے مسجد میں اپنے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے لانے کا اہتمام کیا ہو، فجر کی نماز کے لیے اسے اٹھایا ہو، اس کی نمازوں کا خیال رکھا ہو کہ یہ نمازیں پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، مکمل پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، اس کا قرآن سنا ہو کہ یہ اب میری بیوی بن گئی ہے، پیچھے سے جیسا تیسا بھی اس نے قرآن پڑھا، اب میری بیوی بن گئی ہے، اس کو کہا ہو کہ بتاؤ مجھے قرآن سناؤ، تمہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، بتاؤ۔ اگر میں اور آپ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمیں اندازہ ہوگا یہ کام تو ہم نے کیا ہی نہیں۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہماری بیوی کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہماری بیوی نمازی بھی ہے یا کہ نہیں ہے۔ ہم تو صبح گھر سے چلے جاتے ہیں، وہ بیچاری گھر کے کاموں میں پتہ نہیں ظہر پڑھتی ہے، عصر پڑھتی ہے، مغرب پڑھتی ہے، نہیں پڑھتی، کوئی پتہ نہیں ہمیں۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں اہلیکم، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ہے تمہاری کہ ان کی تربیت کرنا، ان کو دین سکھانا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا دین کے لیے، دین کا پورا نالج ان تک کو کنوے کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم سے صرف تمہاری اولاد کے بارے میں نہیں بلکہ تمہارے اہل کے بارے میں، اور اہل میں تمہاری بیوی بھی شامل ہے، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس طرف توجہ کریں کہ اپنی ازواج کو، یہ آپ کی طرف سے نااہلی ہے، یہ آپ کی طرف سے سستی شمار کی جائے گی کہ اگر آپ اپنی زوجہ کے دینی معاملات کا خیال نہیں کرتے۔ اس سے آگے چلیے، ہم لوگ نرمی کے اندر دیکھیں، نرم ہونا، نرم دل ہونا، یہ اللہ رب العزت کو بے حد پسندیدہ عمل ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے قریب جو لوگ ہوں گے نا، اللہ کے قریب جو لوگ ہوں گے
اور اکثریت میں جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نرم دل ہوتے ہیں، جن کو ترس جلدی آ جاتا ہے، جن کو رحم جلدی آ جاتا ہے۔ اور جہنم میں اکثر لوگ کون سے ہوں گے؟ سخت دل، سنگ دل قسم کے لوگ، جن کا دل نرم نہیں ہوتا، جن کو ترس نہیں آتا، جن کو رحم نہیں آتا، جن کو پیار کرنے کو جن کا دل نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پاس کھیلتے تھے، آپ نے بوسہ دیا، ایک بدو کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا آپ اپنے بچوں کو ایسے پیار کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے کبھی آج تک اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں سے پیار کرنا نرم دلی کی بات ہے، لیکن دین کے معاملے کے اندر نرم دلی اختیار کرتے ہوئے یہ کہنا کہ میں نرم دل ہوں، میں درگزر کرنے والا ہوں، فلہذا دین کے معاملے میں کمپرومائز کر لینا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ ہم لوگ لاڈ پیار کے اندر اور نرمی کے اندر اپنی بیویوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بہت سے ایسے کام کرواتے ہیں جو خلاف شریعت ہے۔ بیوی پردہ نہیں کرتی، ہم کہتے ہیں کیا سختی کرنی، میری مزاج میں سختی نہیں ہے، میری طبیعت میں سختی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے گھر میں جمہوریت ہے، جو چاہے مرضی کرتا پھرے، ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا۔ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ اسلامی طرز عمل نہیں ہے، یہ قرآن کا طرز عمل نہیں ہے۔ بیوی فضول خرچی کرے ہم اس کو کھلا پیسہ دیتے، بچے فضول خرچی کریں ہم اسے کھلا پیسہ دے رہے، بیوی شادی بیاہ کے تقریبات کے اوپر بیجا فیشن کرے ہم مجبوری ظاہر کر کے دے رہے ہیں۔ نہیں، اس روش کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہمیں حاکم بنایا ہے تو ہم سے اس حاکمیت کے بارے میں سوال بھی تو کیا جائے گا نا، ہم سے پوچھا بھی تو جائے گا نا کہ بھئی تمہیں حاکم بنایا تھا، تم نے کیا تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، تم نے کیا سکھایا، تم نے کیسے اس کو کنٹرول کیا۔ تو ان معاملات کے اندر، گھریلو معاملات کے اندر مرد کی طرف سے یہ سستی اور یہ کاہلی دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ بیجا خرچ کرتا ہے۔ آگے چلیے، خیر یہ بات جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں اس کے لیے بہرحال ایک تجربہ چاہیے، اور شروع میں ابتدا میں وہ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے مرد حضرات جو ہیں وہ اس میں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس ضمن میں تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور وہ ہے شادی کے بعد مردوں کی جانب سے دو فیملی سسٹم کے اندر ناانصافی کرنا، یا بہت زیادہ ماں باپ کی طرف جھکتے ہوئے بیوی پر ظلم کرنا، یا بہت زیادہ بیوی کی طرف جھکتے ہوئے ماں باپ پر ظلم کرنا۔ یہ اکثر مردوں سے غلطی ہو جاتی ہے، نہ تجربہ کاری کی وجہ سے، بالخصوص نئے شادی شدہ جوڑوں سے یہ غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ شروع میں بیوی کی محبت کئیوں پر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ اس محبت میں ماں کے اوپر ظلم، باپ کے اوپر ظلم اور ماں باپ سے لڑائیاں، یا دوسری طرف ماں باپ کی محبت اتنی غالب ہوتی ہے اور اتنا کیپچر کر کے وہ رکھتے ہیں کہ بیوی بیچاری کے اوپر وہ ظلم روا رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ ماں باپ کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن بسا اوقات ماں باپ کو بھی گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہرحال ایک بہت سٹرونگ ٹریننگ باپ سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے نئے شادی شدہ جوڑے کی تربیت کرے اور اس کو بیلنس کرنا سکھائے کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے فیملی میٹرز کو بیلنس کیسے کرنا ہے۔ مرد کے اندر ایک انا پائی جاتی، ایک زیادتی جو میں اب ذکر کرنے لگتا ہوں۔ مرد کے اندر کیونکہ اللہ نے طاقت دی ہے نا، دیکھیں سربراہ دیا ہے، جسمانی طور پہ قوت ہے، طلاق کا حق اس کے پاس ہے، کما کر یہ لاتا ہے، خرچ یہ کرتا ہے، ایک پاور ہے اس کے پاس، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس پاور کی وجہ سے مینٹلی طور پر مرد کے اندر ایک انا ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بات کو پریفرنس دی جائے، میری بات مانی جائے، میری بات اوپر ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی بات اوپر ہے، لیکن جہاں شریعت نے آپ کی بات کو ایک لیول تک رکھا ہے وہاں آپ اپنی بات کو اس لیول سے اوپر نہیں لے کے جا سکتے۔ اور وہ کیا ہے؟ اپنی بیٹیوں کی شادی اپنی انا، اپنے مفاد اور اپنی ضد کی وجہ سے
ان کی رضامندی کے بغیر کرنا، یہ معاشرے میں مردوں کی جانب سے ایک بہت بڑا ظلم روا رکھا جاتا ہے۔ شریعت نے، وقت نہیں ہے، میں ایک بات سے اس کو کلیئر کر دیتا ہوں، شریعت نے نہ باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنے بھائی کے گھر کرنی ہے، میں نے اپنے دوست کے گھر کرنی ہے، میں نے فلاں مالدار کے ساتھ کرنی ہے، میں نے فلاں برادری میں کرنی ہے، صرف اپنی انا کی خاطر اپنی بچی کی شادی ان بیلنس یا بغیر کسی کچھ اور دیکھے ہوئے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے، مرد کی طرف سے یہ زیادتی ہے۔ اس میں دونوں کی رضامندی، ولی کی لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت بھی ضروری ہوگی اور بیٹی کی رضامندی بھی ضروری ہوگی۔ ان دونوں کے مل جانے سے ہی شریعت کہتی ہے کہ صحیح رشتہ جو ہے وہ قرار پائے گا، صحیح رشتہ جو ہے وہ طے پائے گا۔ اس لیے اس ضمن میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ نے یہ ظلم جو ہے یہ اپنے بچوں کے اوپر نہیں روا رکھنا ہے، یہ ظلم اور زیادتی جو ہے یہ اپنے بچوں کے اوپر نہیں کرنی ہے۔ ایسی بہت سی برائیاں، یہ چند ایک باتیں جو مجھے یاد رہ گئیں یا جو میرے ساتھ ڈسکس ہوئیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو بحیثیت مرد ہم ایسی بہت سی خرابیاں، ایسی بہت سی گناہ، ایسی بہت سی زیادتیاں جو ہم اپنے معاشرے میں خواتین کے اوپر کر جاتے ہیں، بچیوں کے اوپر کر جاتے ہیں، بیٹیوں کے اوپر کر جاتے ہیں، ان سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ ہمیں اپنی انا، اپنے ضد اور اپنے مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں اسی معاشرے کے اندر، یہ پنجاب کے اندر تو اتنا نہیں ہے، جائیدادوں کو بچانے کے لیے، یہ تو پھر بھی میں نے کہا چلو بغیر رضامندی کے ہے، جائیدادوں کو بچانے کے لیے ساری زندگی بچیوں کی شادی کی ہی نہیں جاتی، یا قرآن سے شادی کرنے کا ایک رواج آپ نے سنا ہوگا۔ میں نے اس پر جمعہ پڑھایا تھا کہ پاکستان کے تقریباً 10 یا 12 طرح کے نکاح ہیں جو کیے جاتے ہیں، کچھ جو شریعت نے بتائے ہیں اور کچھ جو ہم نے خود سے بنا لیے ہیں، وہ پورا جمعہ میرا موجود ہے اس پہ۔ تو یہ قرآن سے شادی کیوں کرتے ہیں مرد؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو جائیداد کے ایک مربع ہے نا، وہ اگر اس کی شادی کہیں اور کریں گے کل کو وہ وراثت بن جائے گی، وہ وراثت سے وہ مطالبہ کرے گا، لہذا قرآن سے شادی کر کے اس کو اس کے گھر میں جو ہے وہ بٹھائے رکھو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔